قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فباب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. آج ہمارے سامنے ایک نیا باب ہے اذان کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اقامت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اذان کے ساتھ اقامت کا بھی حدیثوں میں ذکر ہے ساتھ ہی۔ اذان کا معنی پہلے ہم جانیں، اس کے بعد حکم جانیں گے، پھر اس کی فضیلت جانیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی حدیث کے ساتھ چلیں گے۔ تو اذان کا معنی ہے اعلام، اعلان، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں میں اعلان کرنا۔ قرآن مجید میں ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ الآیہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلام ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اسی طریقہ سے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے لوگوں کو باخبر کرتے ہو، اذان دیتے ہو، بلند آواز سے بلاتے ہو، تو مشرکین اور یہود اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اتخذوها هزوا ولعبا۔ تو بہرحال اذان کے معنی ہے خبردار کرنا، اعلان کرنا، اور شریعت میں کہتے ہیں الاعلام باوقات الصلاة عند ارادة ادائها بالفاظ مخصوصة۔ الاعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة، نماز کا وقت داخل ہونے کی لوگوں کو خبر دینا مخصوص الفاظ کے ذریعے۔ بعض اہل علم میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے عند ارادت ادائها، جب نماز کا ارادہ ہو، تو نماز کا جب ارادہ ہو اور نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اذان ابھی دے دیا اور 1 گھنٹے کے بعد جماعت کریں گے۔ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لوگوں نے کہا کہ ہم مثال کے طور پر گرمی کے زمانے میں حدیث ہے نا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب گرمی بہت سخت پڑے تو ظہر کی نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ دیواروں کو سایہ لگ جائے، تاکہ لوگ سائے کے نیچے آ سکے، مسجد آ سکے۔ تو اب وقت ہوتا ہے 12 بجے، 12 او کلاک پہ ہوتا ہے دن میں، یا 12:15 پہ ہوتا ہے مثال کے طور پر، اور نماز ہمیں پڑھنی ہے 1:15 کی، تو 1 گھنٹہ پہلے اذان نہیں دینا چاہیے۔ اور عام لوگوں نے تعریف کی ہے اعلام بوقت الصلاۃ، لوگوں کو نماز کے وقت داخل ہونے کی خبر دینا کہ وقت نماز ہو گیا۔ ظہر کے وقت اذان دیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت نماز داخل ہونے سے پہلے اذان دینی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ خبردار کر رہے ہیں، لوگوں کو باخبر کر رہے ہیں نماز کے اوقات سے۔ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تبھی اذان دینی، اس سے پہلے اذان نہیں دینی۔ فجر کی نماز میں بھی اگر کوئی 10-15 منٹ پہلے اذان دیتا ہے تو اس کو اذان دہرانی پڑے گی صحیح قول کے مطابق۔ تو جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو لوگوں کو اذان کے وقت کی خبر دینا بے الفاظی مخصوصہ، مخصوص الفاظ کے ذریعے۔ اور وہ مخصوص الفاظ آپ جانتے ہی، اذان سنی ہوگی آپ نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ تکبیر ہے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادتین کی گواہی ہے، یہ 4 مرتبہ ہوئی۔ اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو 12 ہو گیا۔ اللہ اکبر 14 کلمات ہو گئے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ مرہ واحدہ، 1 مرتبہ۔
15 कलिमात, और इकामत में 11 कलिमात है। शुरू में अल्लाह अकबर 2 मरतबा है, आखिर में अल्लाह अकबर 2 मरतबा, और कद कामत सलाह 2 मरतबा है, बाकी सब एक एक मरतबा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। कद कामत सलाह 2 मरतबा, शुरू में अल्लाह अकबर 2 मरतबा, आखिर में अल्लाह अकबर 2 मरतबा, 6 मरतबा। हय्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 मरतबा, 8 मरतबा, और अल्लाह अकबर 10 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो शुरू में 2 मरतबा अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 4 मरतबा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह 8 मरतबा, कद कामत सलाह 10 मरतबा, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामत सलाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 11 कलिमा। अजान में 15 कलिमात और इकामत में 11 कलिमात, जैसा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की मुत्तफक अलैह हदीस के अंदर है। और मुस्लिम शरीफ में अबू महजूरा रजी अल्लाह अन्हु की अजान में है, जो मक्का के इमाम थे। फतेह मक्के के बाद अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मक्के में मुअज्जिन मुकर्रर किया था। तो उसमें यह है कि 4 मरतबा तरजीह के कलिमात है, आहिस्ता आहिस्ता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आहिस्ता कहे, फिर बुलंद आवाज से इन दोनों कलिमात को, शहादतैन के जुमलों को दोहराए बुलंद आवाज से। तो इस तरीका से 4 मरतबा शहादतैन और बढ़ जाता है, तो 19 कलिमा है। और इकामत में उनके यहाँ 17 कलिमात, उसी हदीस में जो अबू दाऊद में आई कि इकामत भी जोड़ा जोड़ा कहते थे, सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह के जो आखिर में कहते। तो ये अबू महजूरा की रवायत है, वो भी मुस्लिम की रवायत है, अबू दाऊद की सुनन की रवायत है, और ये मुत्तफक अलैह रवायत है। तो अक्सर अहले इल्म ने पसंद किया है बिलाल की अजान को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सुन्नत साबित है, इसीलिए कभी ये भी और कभी वो भी, अक्सर बिलाल की अजान दे और कभी कभार अबू महजूरा की हदीस पर भी अमल करना चाहिए, ताकि दोनों सुन्नतें अदा हो। अगर कोई सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरीके पर साबित हो, तो बेहतर है कि उसको यही आए सुन्नत के जज्बे से और सुन्नत पर अमल करने के लिए दोनों सुन्नतों पर अमल होना चाहिए। बहरहाल, तो असल में ये अल्फाज मखसूसा के ज़िम्न में ये बात आई कि मखसूस अल्फाज के जरिए लोगों को अजान के वक्त दाखिल होने की खबर दे रहा, ये अजान। और ये कलिमात जो हैं बड़े मुबारक कलिमात हैं। अल्लामा हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में लिखा है कि मुख्तसर कलिमात है अजान के, लेकिन अकीदा के बड़े अहम अहम मसाइल पर यह मुश्तमिल है। जब आदमी कहता है, मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह ताला के वजूद, कि अल्लाह मौजूद है और उसकी अजमत और किबरियाई पर यह कलमा दलालत करता है। अल्लाह की वजूद है, उसकी अजमत और किबरियाई पर यह कलमा दलालत करता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 कलमों के जरिए हम अल्लाह की वहदानियत और उसकी रिसालत, उसके रसूल की रिसालत की गवाही देते हैं कि अल्लाह अपनी बंदगी में एक अकेला है। अल्लाह ताला ही एक अकेला माबूद हकीकी है, उसी के लिए बंदगी ज़ेबा है, इसके अलावा जितने भी माबूदान हैं सब बातिल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्म, यकीन और सदाकत पर मबनी ये गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कायनात में कोई माबूद बरहक नहीं। और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इल्म, यकीन और सिद्क की बुनियाद पर गवाही देता हूँ। शहादत के लिए इल्म, यकीन और सच्चाई, इल्म, यकीन और सच्चाई की बुनियाद पर गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आपकी रसूल का क़यामत, आपकी रिसालत क़यामत तक के लिए, कोई आपके बाद नबी नहीं आएगा। तो अल्लाह की किबरियाई, वजूद, अजमत की दलील हुई अल्लाह अकबर में, शहादत अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद की गवाही हुई, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही हुई। और उसके बाद हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। हय्या इस्म फ़िल है, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, जो उम्मुल इबादात है, अरकान में और इबादात में जो आज़ा और जवारे से अदा होती हैं, उनमें सबसे मुहतम बिशान, सबसे अफजल अहम इबादत नमाज, उसकी तरफ बुलाया जा रहा है। और अज़ान का बुनियादी मकसद भी यही है। और उसके बाद फरमाया गया हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, दायमी कामयाबी, बकाए दायम चाहते हो और हमेशा की नेमत चाहते हो जिसको कभी जवाल ना हो, तो आओ नमाज के लिए। भैया नमाज फलाह दायम का, कामयाबी का, जन्नत के हुसूल का जरिया। तो इसमें ईमान बिल आखिरत का अकीदा सामने आ गया।
پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی ہے، عظمت ہے، لا الہ الا اللہ، آخر میں پھر ایک مرتبہ وطر، ایک 3 5 کو وطر کہتے ہیں اور نمبرز کو، تو ایک مرتبہ کہنا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود بڑا۔ یہ کلمات آپ نے دیکھے کہ مختصر ہیں، لیکن بنیادی عقائد پر، نماز پر، ایمان بالآخرت پر اور اللہ کی پھر کبریائی اور اس کی توحید پر دلالت کرنے والے کلمات۔ یہ اذان مشروع کب ہوئی اس سلسلے میں بات صحیح حدیث سے یہی ہے کہ مدینے میں مشروع ہوئی ہے، اور غالباً سن 2 ہجری میں۔ کچھ حدیثیں آئی ہیں کہ مکے میں بھی اذان دی جاتی تھی، لیکن وہ سب حدیثیں ضعاف اور مناکیر ہیں، ان کا روایات ہیں، کمزور ہیں۔ مدینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں کا ایک جتھا بڑا سا ہو گیا، اب ان کو نماز کے لیے بلانے کی بات تھی، تو کیسے بلایا جائے، اس مسئلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے لیے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور رائے لی لوگوں کو۔ تو حدیثوں میں تفصیل آئی ہے، صحیحین کے اندر بھی اور سنن کے اندر بھی، کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ناقوس بجائیں، بڑی لکڑی پر چھوٹی لکڑی سے ماریں تاکہ لکڑی کی جو آواز گونجے، لکڑی پٹکنے کی جو آواز گونجے، بڑی لکڑی پر چھوٹی لکڑی مارنے کی اور پٹکنے کی جو آواز آئے، جب ہم پٹکیں لکڑی کو، چھوٹی لکڑی کو بڑی لکڑی پر، تو جو آواز گونجے گی اس کو ناقوس کہیں۔ کسی نے کہا کہ صاحب بوق بجائے، پھونکے تاکہ آواز جائے، اور کسی نے کہا کہ آگ جلائے، جب اس کی لپٹیں اٹھیں گی اور دھواں اٹھے گا تو لوگ سمجھیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو ایک آدمی کو بھیج دیا جائے، وہ جو ہر محلے میں الصلاۃ الصلاۃ کہتا ہوا گزرے۔ کئی طرح کی رائے آئی، لیکن کسی رائے پر اتفاق نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رائے پسند نہیں آئی، اور یوں بے نتیجہ مجلس ختم ہو گئی، گفتگو بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام بھی اس کا ذہن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس معاملے میں بڑا مشغول رہا، لوگ فکر مند رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لیے ہوا ہے، بڑی لکڑی ہے اور چھوٹی لکڑی سے اس پر مار رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا عبداللہ، کہ بھئی اللہ کے بندے، اتبیع الناقوس، یہ ناقوس بیچو گے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا میں اس کو اسی طریقہ سے لکڑی پر لکڑی مار مار کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو خواب میں جس شخص کو دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر بات کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ الا ادلک علی خیر من ھذا؟ قل تو بلا، کہا کہ بالکل ضرور بھی ضرور، آپ بتائیں کیا اچھی بات ہے۔ چنانچہ اس نے اذان کے کلمات ہمیں سنائے، وہی جو آپ نے سنے ابھی، اور اس کے بعد ثم استأخر عنی غیر بعید، پھر وہ مجھ سے تھوڑا ہٹا، اور تھوڑے سے وقفے کے بعد، تھوڑا ہٹنے کے بعد اس نے اقامت کے کلمات کہے، نماز شروع کرنے کا، کہ جب اقامت ہو نماز کے لیے تو یہ کلمات کہے جائے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید نبی صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ اچھا، انہ لرؤیا حق، سچا خواب ہے۔ اس کے بعد کہا القہ علی بلال، ان کلمات کو بلال کے اوپر تم ڈالو، تم بولو، اور بلال بآواز بلند اس کو پکاریں گے۔ فإنہ اندی صوتا منک، اے ارفع صوتا منک، وہ تم سے بلند آواز والے، اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر تھا، تو بلند آواز مطلوب ہے اذان کے اندر، اس لیے ان کو تم القاء کرو، ایک ایک لفظ بولتے جاؤ تو، اور بلال اس کو اپنی بلند آواز سے دہراتے جائیں گے۔ یہ اذان کی کلمات جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑے تو وہ بھی تیزی سے گھر سے نکلے، اس قدر تیز نکلے کہ چادر ان کی گھسٹ رہی تھی، اور کہا یا رسول اللہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، یا بلکہ یہ کہا کہ میں نے کئی دن پہلے خواب دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو کہہ نہیں سکا غالباً حیا کی وجہ سے۔ تب آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی دیکھا ہے، تو انہ لرؤیا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تثبیت فرمائی، اس کو ہری جھنڈی دکھائی، پھر ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہی بھی آ گئی ہو۔ بہرحال اب وہاں سے اذان مشروع ہوئی۔ اس کا حکم اہل علم نے بتایا ہے کہ راجی یہ ہے کہ یہ فرض کفائی ہے، کوئی ایک شخص اذان دے دے تو امت سے، محلے سے، شہر کے لوگوں سے، اگر چھوٹا شہر ہو
یا ایک بستی ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے تو الحمدللہ کفایت ہے. ظاہر ہے کہ سب تو اذان دے نہیں سکتا، یا ایک وقت میں کئی لوگ اذان دے نہیں سکتے. جس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو ہر محل میں کئی کونے پر ایک وقت میں کئی مؤذن اذان دیا کرتے تھے تاکہ آواز گونجے، مختلف سمت سے آواز آئے ایک ساتھ تو دور تک آواز جا سکے. یا اونچی بلڈنگ پر چڑھ کر کے کسی مکان کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دیا جاتا تھا اونچی جگہ. بہرحال تو اس طریقے سے اذان مشروع ہو گئی اور اذان دی جانے لگی. اذان کے لیے جہید الصوت آدمی ہونا چاہیے، وقت کا پورا لحاظ کرے، قبل از وقت اذان نہ دے تاکہ کوئی روزے دار وقت سے پہلے سحری سے نہ رکے اور کوئی شخص وقت سے پہلے افطار نہ کر لے. امانت دار ہے وہ، اس سے اس کو امانت داری کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے وقت کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے اور پورے کلمات اذان کے دہرائے اور ترتیب سے دہرائے، ورنہ معنی میں اختلال پیدا ہو جائے، معنی میں خلل پیدا ہو جائے. جس ترتیب سے کلمات آئے ہیں اسی ترتیب سے دہرانا، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ اذان نہیں ہے. اللہ پر اللہ کو کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. ایسا نہیں چلے گا، ترتیب سے ہو. اور ایک ہی مؤذن پوری اذان کو دہرائی، یہ نہیں کہ صاحب دو آدمی مل کے اذان مکمل کر، ایک نے چند کلمات کہا دوسرے نے بقیہ چند کلمات اخیر تک کہے. نہیں، ایسا نہیں چلے گا. اور مرد ہی اذان دے گا، عورت کے لیے اذان اقامت مشروع نہیں ہے کہ وہ کہے. بہرحال تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، کہہ رہا تھا کہ فرض کفائی ہے. ایک آدمی اگر اذان دے دے جس سے گاؤں کی، بستی کی اور محلے کی ضرورت پوری ہو جائے تو کافی. واجب ہے، کفائی ہے، واجب ہے، سنت نہیں ہے، فرض اور واجب ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ وہ اپنی قوم کے ایک جتھے کے ساتھ مدینہ آئے. 20 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قیام کیا مسجد نبوی میں دین سیکھنے کے لیے. اور یہ سب نوجوان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کو اپنے اہل و عیال کی یاد آ رہی ہے، اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم لوگ اب گھر لوٹ جاؤ اور جتنا کچھ پڑھایا ہے، بتایا ہے، اس کو لوگوں کو سکھاؤ. علموا الناس، اور نمازوں کا خاص خیال رکھو. اور اسی میں آپ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ یا فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے، گویا کہ نماز کے وقت سے پہلے اذان نہیں دے سکتے. نماز کا وقت جب حاضر ہو جائے، نماز کا وقت داخل ہو جائے تو تم میں کا کوئی ایک اذان نہیں. گویا ایک وقت میں ایک ہی شخص اذان دے گا اور وہ اذان اگر پوری بستی کے لیے کافی ہے تو کافی ہے، الا یہ کہ ایک سے زیادہ مسجد ہو تو ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے. کیونکہ خود بتایا ہے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے کہ وَكُنَّا مُتَقَارِبِينَ فِي الْعِلْمِ، اس وقت ہم لوگ علم میں ایک دوسرے کے برابر ہی تھے. تو عمر میں برابر تھے، اسلام لانے میں ساتھ تھے. تو اب ایسی صورت میں کوئی وجہ ترجیح نہیں تھی سوائے اس کے کہ جو ان میں کا بڑا ہے وہ امامت کرے. ورنہ امامت کے آداب ہیں اپنے کہ یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، جو قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری ہو، اچھا پڑھنا جانتا ہو، بشرطے کہ وہ ضروری مسائل کا بھی واقف کار ہو تو وہ امامت کرے گا. اگر قرأت میں سب برابر ہو تو جس کو سنت کا اور مسائل کا زیادہ علم ہوگا وہ پڑھائے گا. پھر اس کے بعد جو مسلمان پہلے ہوا ہو، جس کی عمر بڑی ہو، حدیث میں ہے جو ہجرت جس نے پہلے کی ہو. پھر اس کے بعد ہے اکبرہم سنن، جو عمر میں بڑا ہو. یہاں آ کر کے فیصلہ ہو ہی جائے گا. تو بہرحال یہ حدیث بتا رہی ہے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ایک شخص اذان. حنفیہ وغیرہ نے کہا کہ سنت ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے الاختیارات العلمیہ میں کہ جو لوگ سنت کے قائل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر شہر والے تمام کے تمام اذان چھوڑنے پر متفق ہو جائیں تو ان سے قتال کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز تو واجب اور فرض کفائی کو ہی چھوڑنے پر ہوتا ہے. تو اسی بعد اہل علم نے کہا کہ صرف لفظ سنت اور لفظ واجب کا اختلاف ہے، ورنہ حکم تقریباً برابر ہی ہے دونوں کے قول کا کہ اذان چھوڑی نہیں جا سکتی. اگر پورے شہر والے اذان چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہوں تو ایسے لوگوں سے قتال حاکم وقت کرے گا، اسلامی حکمراں کرے گا. بہرحال حدیث اول میں ہم ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ او میرا بلال کو حکم دیا گیا.
بلال کو حکم دیا گیا. عامر کون تھے؟ حکم دینے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. العامر هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث گویا کہ مرفوع حدیث کے حکم میں. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالن ہوتا تو بالکل صراحت ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. لیکن امیرا ہے تو جب صحابی کہے امیرا یا امیرنا ہمیں حکم دیا گیا یا نہینا ہمیں منع کیا گیا یا من السنت کذا ایسا کرنا سنت ہے تو اہل علم نے کہا کہ یہ سب مرفوع حدیث کے حکم میں داخل ہے. تو حضرت بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ کہیں گے. لیکن الفاظ تو ایسے ہی نقل کیا گیا ایسے ہی نقل کریں گے امیرا بلال بلال کو حکم دیا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ان یشفع الاذان کہ اذان کے کلمات کو مسنا مسنا کہیں دوہرا دوہرا کے کہیں ڈبل ڈبل کریں. یہ اکثر کلمات کے اعتبار سے ورنہ آخر میں لا الہ الا اللہ ایک ہی مرتبہ مرہ واحدہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ. کبھی بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخر میں 2 مرتبہ نہیں تمام حدیثوں کے. تو اکثر کلمات جوڑا جوڑا ہے بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ شروع میں اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے آخر میں اللہ اکبر تو 2 ہی مرتبہ ہے لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہے. لیکن اکثر کلمات جو ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر یہ سب جوڑا جاتا ہے سوائے اول تکبیر کے کہ وہ 4 مرتبہ ہے اور آخر کے کلمہ توحید کے لا الہ الا اللہ کہ وہ 1 مرتبہ. تو اکثر کلمات کے اعتبار سے اذان جوڑا جوڑا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان غائبین کو خبر کرنے کے لیے جو مسجد میں موجود نہیں ہے مسجد سے باہر ہے ان غائبین کو نماز کے وقت داخل ہونے کی خبر دی جا رہی ہے. تو اسی لیے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کے کہا گیا ہے اذان دو اور بار بار کلمے کو دہراؤ تاکہ دیر تک اذان چلتی رہے اور اس طریقے سے لوگوں تک آواز پہنچ جائے. لیکن اقامت کے تعلق سے حضرت بلال کو حکم دیا گیا وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ اقامت کو طاق کہے ایک مرتبہ طاق کہتے ہیں اور نمبر کو کہ ایک مرتبہ سوائے شروع کے اللہ اکبر کے کہ وہ 2 مرتبہ ہے اور سوائے قد قامت الصلاۃ کیونکہ حضرت انس کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ یوتر الاقامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو کہ ایک مرتبہ کلمات اقامت دہرائیں الا قد قامت الصلاۃ سوائے قد قامت الصلاۃ کے کہ وہی اصل ہے اقامت کا مقصد کہ نماز کھڑی ہو رہی بھائی کھڑی ہونے کے قریب ہو گئی اب امام تکبیر تحریمہ کہنے والا ہے سب اٹھ جاؤ صف لگا لو تو قد قامت الصلاۃ جو اقامت کا اصل کلمہ ہے اس کو دہرایا جائے. تو شروع میں اللہ کو 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ باقی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سب 1 مرتبہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ تو خیر اذان اور اقامت دونوں جگہ 1 مرتبہ. تو اکثر کلمات اقامت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمات اقامت 1 مرتبہ ہے. اکثر کلمات اذان کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 مرتبہ ہے. تو یہ حضرت بلال کی اذان ہے جس کو امام احمد بن حنبل پسند کیا کرتے تھے اور یہی حنفیہ اور مالکیہ وغیرہ نے بھی پسند کیا ہے شوافی نے بھی پسند کیا ہے. البتہ شوافی ابو محذورہ کی روایت کے بھی قائل ہے اور بہت سی مساجد میں اہل حدیث کی آج بھی ترجیح ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان رسول اللہ اشہد ان رسول اللہ آہستہ مؤذن پکارتا ہے پھر بلند آواز سے پکارتا ہے. تو کبھی یہ اور کبھی وہ دونوں پر عمل ہونا چاہیے. اقامت ایک لفظ وطر کے ساتھ ہونی چاہیے 1 مرتبہ تمام کلمات کو کہنا چاہیے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا. لیکن اگر کبھی 2 مرتبہ بھی کہے مثل الاذان تو انشاءاللہ تعالی ابو محذورہ کی سنت پر کبھی کبھی عمل کیا جانا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ بھی 1 ہی مرتبہ کہے گا جیسا کہ ظاہری حدیث سے لگتا ہے یوتر الاقامہ. لیکن ابن عمر کی روایت کے اندر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کے ساتھ قد قامت الصلاۃ الا الاقامہ ویوتر الاقامہ الا الاقامہ اقامت کو طاق کہے سوائے اقامت کے سوائے قد قامت الصلاۃ. دوسری حدیث دیکھتے ہیں الحدیث الثانی اس باب کی ان ابی جحیفہ وہب ابن عبداللہ السوائی نام ہے ان کا ابو جحیفہ کا وہب ابن عبداللہ السوائی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه
قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ جن کا نام وہب بن عبداللہ ہے کہتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے یہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہو فی قبۃ لہو اور آپ اپنے قبہ میں تھے. قبہ میں خیمہ جو خیمہ نصب کیا جاتا ہے اس خیمہ کے اندر تھے یا خیمہ میں تھے. حمراء وہ قبہ وہ خیمہ لال رنگ کا تھا. من ادمی چمڑے کا بہت بڑا نہیں تھا لیکن چمڑے کا تھا. اور کہیں کوئی کپڑے کا یا ترپال جو موٹا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے اس کا لوگ خیمہ نصب کرتے ہیں. اب یہ قبہ جو تھا وہ حمرا تھا لال رنگ کے چمڑے کا. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں یا وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ایک دم لال استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ شاید بنی اللون رہا ہوگا. کافی کلر بنی کہتے کافی کلر یا ایک دم خاص لال نہیں رہا ہوگا مکمل لال نہیں رہا ہوگا بیچ بیچ میں کوئی دھاڑی بھی رہی ہوگی سفید یا کالی لیکن لال رنگ چونکہ شوخ ہوتا ہے گہرا ہوتا ہے اسے دور سے لال نظر آتا تھا کیونکہ بعض حدیثیں ہیں کہ اس میں لال رنگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کی سند کو امام البانی نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں روک دیا گیا تھا نہیں تو ہمیں روک دیا گیا مجھے روک دیا گیا تھا لال کپڑا پہننے سے. اور وہ حدیث جو ترمذی میں ہے کہ دو شخص آئے اور ان کے جسم پر لال کپڑا تھا انہوں نے سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. حدیث کمزور. جبکہ بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے بخاری میں اور دیگر کتب حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال حلے میں اوپر کیا کی رضا اور نیچے کا ازار دونوں جوڑ کر کے جب ایک ساتھ سل دیا جائے دو کپڑے کو اوپر اور نیچے والے کپڑے کو تو اس کو حلہ کہتے ہیں. دو کپڑا کمبائنڈ ہو تو اس کو حلہ کہتے ہیں. لال حلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز کے لیے یا میں نے آپ کو جو دیکھا تو اتنا حسین جمیل کبھی آپ کو نہیں دیکھا. امام بخاری نے باب باندھا ہے باب جواز لبس الثوب الاحمر لال کپڑا پہننے کے جواز کا مسئلہ کہ وہ جائز ہے یا باب لبس الاحمر الثوب الاحمر لال کپڑا پہننے کا باب. تو اہل علم نے کہا ہے کہ لال کپڑا جائز ہے پہننا لیکن اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ مکمل سرخ ہو تو یہ مکروہ ہے. لہذا جو حدیث ممانعت کی ہیں ان کو نہیں تنزیہ پر محمول کر اور استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لال رنگ کا خیمہ چمڑے کا استعمال کیا ہے لال غلہ پہنا ہے آپ نے اس کو جواز پہ محمول کیا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ زینت اور شہرت کے لیے نہ پہنے باقی وقت میں کام کاج کا وقت ہو مشغولیت کا وقت ہو گھر میں کام کر رہا ہے ورک شاپ میں کام کر رہا ہے کارخانے میں کام کر رہا ہے تو لال کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال مسئلے میں اختلاف ہے لیکن انشاءاللہ جائز. کہتے ہیں کہ فخرج بلال بوضوء حضرت بلال نکلے پانی لے کر وضو. پہلے بھی ہم کتاب الوضو میں پڑھ چکے ہیں کہ وضو واو کی فتح کے ساتھ ما یتوضأ به جس سے وضو کیا جائے یعنی پانی اور وضو واو کی ضمہ کے ساتھ فعل منہ دھونا ہاتھ دھونا سر کا مسح کرنا پاؤں دھونا عمل فعل ایکشن جس کو کہتے ہیں. تو وہ وضو لے کر نکلے پانی لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جو پانی بچ گیا تھا برتن میں فمن ناضح و نائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باقی مادہ پانی تھا اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑے تو کسی کو زیادہ ملا اور کسی کو کم ملا. نائل مانے زیادہ پانی ملا اور ناضح چھٹا کے لائق ملا اور جس کو کچھ نہیں ملا وہ اپنے اس ساتھی سے کہ جس پہ ہاتھ ملتا تھا یا پھیرتا تھا جس نے پانی استعمال کیا تھا تاکہ تبرک ڈائریکٹ نہ ہو تو انڈائریکٹ صحیح جس پر ہمارے آ جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے ساتھ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی
اسی طریقے سے آپ کا پسینہ، یہ سب بابرکت ہے۔ لیکن یہ تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سادات الاولیاء خلفائے راشدین، اور ان میں بھی حضرت امام ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین اول سے کسی نے تحریک نہیں کروائی کہ کھجور چبا کر کے لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈال دی، یا ان کے بچے ہوئے پانی سے کسی نے برکت حاصل کی ہو، یا ان کا ہاتھ اپنے جسم پر پھیرا ہو برکت کے لیے، یا ان کا پسینہ ملا ہو۔ اس لیے یہ تبرک کی جو بات پیری مریدی والے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ ایسا صحابہ کرام نے بڑے صحابہ کے ساتھ، خاص کر خلفائے راشدین کے ساتھ نہیں کیا ہے، یہ ثابت نہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ خود جس آدمی سے تبرک حاصل کیا جائے وہ بھی اپنی تعین کچھ اور کبر میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں اتنا بزرگ ہوں کہ لوگ میرے پسینے کو عطر سمجھ کر کے اپنی شیشیوں میں ڈالتے ہیں، عطر کی شیشیوں میں اپنے جسم پر ملتے ہیں میرے اعضائے وضو سے گرتے ہوئے پانی کو، یا میرے بچے ہوئے پانی کو جو ابریق میں یا برتن میں بچ جاتا ہے، اس کو لوگ تبرک کر استعمال کرتے ہیں۔ تو استعمال کرنے والے بھی فتنے میں پڑیں گے، اور جس کے پانی کو استعمال کر رہے ہیں باقی مادے کو، وہ بھی فتنے میں پڑیں گے۔ اس لیے یہ تبرک والا جو کھیل ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل ضرور کیا، باقی اگر کوئی کسی سے تبرک حاصل کرتا ہے تو یہ صرف محض کھیل ہے اور کچھ نہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ غلط۔ اس کے بعد جب وضو کر لیا، وضو کے بچے ہوئے پانی کو کچھ لوگوں نے زیادہ پایا، کسی نے کم پایا، کسی نے کچھ نہیں پایا، تو اپنے ساتھی کے بدن پر سے ہی ہاتھ پھیر کر کے اپنے بدن پر اس کو مل لیا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے خیمے سے، وہ علیہ حلۃ حمراء، اور آپ کے اوپر جو دونوں کپڑا تھا اوپر نیچے کا جو سلا ہوا ایک ساتھ، وہ حمرا تھا، سرخ۔ اب پھر یہیں پر جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ صاحب مکمل لال نہیں رہا ہوگا، لال کے درمیان سفید یا کالی دھاڑی رہی ہوگی، جیسے غترا ہوتا ہے لال والا، لیکن بیچ بیچ کے اندر دیکھیے گا تو سفیدی بھی رہتی ہے، ایک دم مکمل سے لال ہو ایسا نہیں۔ تو اگر لالی زیادہ ہے جو نمایاں ہے، لیکن اگر اس میں پتلی پتلی دھاڑی بھی سفید یا بلیک کلر کی ہو، تب تو لوگ کہتے ہیں کہ استعمال کر سکتے ہیں بلا کراہت۔ بہرحال لال حلے میں نکلے۔ اب جب وضو کر رہے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی دھوئی تھی، کیونکہ ٹخنا دھویا جاتا ہے تو پنڈلی کا بھی حصہ دھویا جاتا۔ تو حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے ہے، میں آپ کی پنڈلی کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں، وہ منظر اپنی میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ عام طریقے سے پنڈلی جو ہوتی ہے وہ قدم کے مقابلے میں زیادہ چکنی اور سفید ہوتی ہے، کیونکہ پاؤں کھلا ہوتا ہے تو اس میں دھوپ ہوا لگتی ہے، اس سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن جو حصہ ڈھکا ہوتا ہے وہ زیادہ سفید ہوتا ہے۔ تو میں اس پنڈلی کی سفیدی، آپ کی دونوں پنڈلی کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ قال، انہوں نے کہا کہ بہرحال نبی صاحب نے وضو کیا۔ وَأَذَّنَ بلال نے اذان دی۔ اب یہی دیکھیے، قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا، اب میں ان کے چہرے کو لگا دیکھنے کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں دائیں طرف جو انہوں نے رخ کیا اور بائیں طرف رخ کیا، تو جس طرف وہ رخ کرتے تھے چہرے پہ ادھر جا کر کے ان کے منہ کو دیکھتا تھا۔ وہ انہوں نے اپنی کیفیت بتائی، یعنی یمیناً و شمالاً، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جو دائیں اور بائیں کیا، اس میں میں ان کے رخ کی طرف پورے طریقے سے بدن کو دائیں بائیں نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ گردن کو صرف ٹیڑھا کرنا چاہیے، پورے بدن کے ساتھ گھومنا نہیں چاہیے، گردن کو ٹیڑھا کر دیں، دائیں طرف بائیں طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تاکہ ادھر بھی دائیں والوں کو بھی آواز جائے، بائیں والے کو بھی آواز۔ اگر لاؤڈ اسپیکر بھی اس طریقے کے منہ لگے ہوئے ہوں، دائیں بائیں گردن گھمانے کی صورت میں آواز مائک پورے طور سے کیچ کرتا ہو تو ظاہری سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ایک ہی مائک ہے اور گردن کو گھماتے ہیں دائیں طرف، آواز کم وہ کیچ کر پاتا ہے، تو اہل علم نے کہا ہے کہ بغیر دائیں بائیں التفات کیے ہوئے اذان دینی چاہیے، کیونکہ جو مقصد ہے لوگوں تک آواز پہنچنے کا وہ مائک کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ بہرحال تو دائیں اور بائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں انہوں نے گردن گھمائی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اسے حکم مرفوع کا ہے۔ اب یہ جو دائیں بائیں گھمائے تو کیا حی علی الصلاۃ بھی دائیں ہو اور بائیں ہو، یا صرف حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ دائیں ہو اور اس کے بعد حی علی الفلاح 2 مرتبہ بائیں ہو؟ تو عمل المسلمین جو ہے لفظ و بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ دائیں اور بائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں، گویا کہ حی علی الطیب کے اندر دونوں میں دائیں بائیں ہوا، حی علی الصلاۃ ایک دفعہ دائیں ایک طرف بائیں، حی علی الفلاح ایک طرف دائیں ایک طرف بائیں، لیکن عمل جو آ رہا ہے
بالتوارث جو نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دائیں طرف 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہے اور بائیں طرف 2 مرتبہ حی علی الفلاح. چلیے بھائی اذان ہو گئی. اب اس کے بعد سفر میں تھے, سنت قبلیہ پڑھنے کا کوئی سوال نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ آپ کے لیے عنزہ گاڑا گیا. عنزہ گاڑا گیا, عنزہ کہتے ہیں چھوٹے سے نیزے کو, ڈنڈا لکڑی کا ہو اور اس کے اندر لوہے کا پھل لگا دیا جائے جو نوکیلا ہو, جس کے سرے پر نوک ہو, کہ اس کو گاڑ دیا جائے زمین کے اندر. بھالا, نیزہ جس کے آگے لوہے کی پھل لگی ہو, اس کا جڑ والا حصہ جو ہے وہ ذرا چوڑا ہوتا ہے اور آگے وہ نوکیلا ہوتا ہے, جس کو زمین پہ گاڑا جاتا ہے. تو وہ عنزہ گاڑا گیا سترہ کے لیے. کا مطلب یہ ہے کہ سترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کے نماز پڑھتے تھے. انشاءاللہ اس کا باب آئے گا. اہل علم نے کہا کہ یہ واجب ہے اور بعض اہل علم نے کہا کہ تاکیدی سنت ہے, بغیر سترہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, امام کو اپنے آگے سترہ رکھنا چاہیے. ثم رکزت لہ عنزہ, پھر وہی عنزہ چھوٹا نیزہ جو آپ نے سنا اس کو عنزہ کہتے ہیں. کہیں پر اکازہ ہے, کہیں پر کچھ اور لفظ ہے, بہرحال وہ چھوٹا ہی ہوتا تھا. اس کو زمین پہ گاڑ دیا گیا سترہ کے. فتقدم, آپ آگے بڑھے امامت کے لیے, جائے امامت پر. وصلی الظہر رکعتین, پھر آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی. مینا میں تھے آپ, صلی الظہر رکعتین, 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی. ثم لم یصلی رکعتین, آپ 2 رکعت پڑھتے ہی رہے. 4 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز کے وقت آپ پہنچے اور 8 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کر کے زوال سے پہلے آپ مینا کے لیے نکلے. مینا میں جا کر کے 8 تاریخ کو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. 4 تاریخ سے لے کر کے 8 تاریخ کی فجر تک میں 21 نمازیں تھیں. ایک جگہ پر آپ ٹھہرے, وادی یزید طواف, ایک ہی مرتبہ گئے, طواف کیا آپ نے, صحیح کی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ طواف کے لیے ملا. پھر وہیں سے آپ مینا چلے گئے 8 تاریخ کو. 21 نماز. اس سے لوگوں نے دلیل پکڑی ہے, جہاں وہ باب نہیں ہے صلاۃ المسافرین میں آئے گا انشاءاللہ, 21 نماز تک ٹھہرنے کی مدت تک آدمی قصر کرتا رہے گا. اس سے زیادہ ہے تو اقامت میں ہو جائے گی اس کی, اور مکمل پڑھنی پڑے گی. پھر یہ ہے کہ مینا عرفات مزدلفہ میں جب نکلے گا مینا کے ایام میں تو قصر کر. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 14 تک رہے, 14 کی فجر کی نماز کے لیے گئے, تو 4 سے لے کر 8 تاریخ تک 21 نماز آپ نے قصر پڑھی. پھر مینا عرفات مزدلفہ وغیرہ میں آپ نے قصر کی. 13 تاریخ کا دن گزار کر کے عصر کے وقت تک آپ لوٹے, وادی محسب میں قیام کیا. پھر عشاء کے بعد لوگوں کو کہا کہ باری باری سے لوگ جائیں, اپنا جتھے کی شکل میں طواف وداع کر کے آئے. سب کا سب فجر کی نماز میں یہاں وادی محسب میں موجود رہے, فجر کی نماز پڑھیں گے اور ہم مدینے کے راستے پر لگ جائیں گے. کل قیام آپ کا حجۃ الوداع میں 10 دن رہا. پھر راستے میں آپ سفر کے درمیان 1 ہفتے کا یا 8 دن کا جو سفر رہا ہوگا اس میں بھی قصر کرتے رہے, یہاں تک کہ حتی رجع الی المدینہ, یہاں تک کہ آپ مدینہ لوٹ آئے. جب وہاں پہنچ گئے تو پھر قصر ختم. تو یہ حدیث آپ نے دیکھی کہ حضرت بلال نے اذان دیا تھا اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں انہوں نے اپنی گردن دائیں اور بائیں گھمائی تھی. معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے. تیسری حدیث دیکھیں, عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مکتوم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان بلال یؤذن بلیل, بلال رضی اللہ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں, یعنی فجر کاذب میں اذان دیتے ہیں, صبح صادق سے پہلے. اور ان کا مقصد کیا ہے اذان دینے کا فجر سے پہلے, کہ تاکہ تم کھاؤ پیو, یعنی سحری کرو. بعض روایت میں ہے لیرجع نائمکم, تاکہ تمہارا لیرجع قائمکم ویستیقظ نائمکم, یا ولینبہ نائمکم, تاکہ جو قیام کر رہا ہے تہجد پڑھ رہا ہے وہ لوٹے اپنے گھر سحری کرنے کے لیے, جو سویا ہوا ہے وہ اٹھے, اگر اس کے اوپر وتر باقی ہے تو وتر پڑھے, سحری کرے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آدھی رات کے بعد اذان دی جا سکتی ہے, لیکن مقصد حل نہیں ہوگا کیونکہ سحری کی اذان اتنی پہلے نہیں ہونی چاہیے. اور بعض روایت میں ہے کہ دونوں کے اذان کے درمیان حضرت بلال اور ابن ام مکتوم جو فجر کے صادق کی اذان دیتے تھے
جس کے ساتھ کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے روزے دار کا، تو ایک چڑھے اور ایک اترے، تو اتنی جلدی چڑھنے اور اترنے، ایک اذان دے کے اترا اور دوسرا چڑھا، اس میں کوئی کھائے گا پیے گا کیسے؟ کوئی سویا جگے گا کیسے؟ اور پھر آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں وہ اپنے گھر کیسے لوٹے گا اور کھائے گا کیسے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اضافہ جو ہے شاذ ہے، لیکن یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اوپر چڑھے، حضرت بلال جاتے تھے سحری لے کر اوپر جاتے تھے، اذان دے دیا، سحری کھا کر بیٹھے رہتے تھے بیٹھے رہتے تھے بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ دیکھتے تھے کہ جب سورج صادق طلوع ہوا، پاؤں پھٹ گیا، اتر سے لے کر دکن تک ایک سفید دھاڑی آ گئی، اوپر سے آئی نیچے سے آئی، بیچ میں ایک سفید دھاڑی، تب وہ اترتے، جب دیکھتے کہ پاؤں پھٹ رہی ہے تو نیچے اترتے اور ادھر سے ام مکتوم کو چڑھا دیتے کہ جائیے اب صبح ہو گئی اذان دیجیے۔ تو اس لیے شاذ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چڑھے اور وہ اترے کا مطلب ہے کہ بلال اذان دے کر کے وہی انتظار کرتے تھے، صبح صادق کا انتظار کرتے تھے۔ انصاریہ کا ایک مکان اونچا تھا مدینے میں، اس پر چڑھ کر کے وہ رات میں اذان دیتے، یعنی صبح کاذب کی اذان دیتے۔ تو بہرحال سحری کی اذان اور فجر کی اذان میں اتنا وقفہ تو ہونا ہی چاہیے کہ جس میں آدمی سونے والا جگ کر سحری کر سکے، اور جو تہجد میں ہے وہ اپنی تہجد کو روک سکے، وتر پڑھ لے اور پھر سحری کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلال اذان دیتے ہیں رات میں، یعنی فجر کاذب میں، اتنا پہلے کہ جس میں آپ کھا پی سکیں، یہاں تک کہ آپ ابن ام مکتوم کی اذان سنو، حتیٰ تسمعوا، یہاں تک کہ تم لوگ سنو ابن ام مکتوم۔ ان کی ماں کا نام عاتقہ تھا، لیکن ام مکتوم یہ صحابی جو مؤذن ہے ہمارے، ان کو عبداللہ بن ام مکتوم کہا جاتا ہے یا عمر بن ام مکتوم کہا جاتا ہے، زیادہ صحیح ہے عمر ابن ام مکتوم، نابینا پیدا ہوئے تھے تو اس لیے کہا گیا مکتوم یعنی نابینا، آما کی ماں، تو ام مکتوم کے بیٹے عبداللہ یا عمر دو نام آتا ہے، وہ اذان دے، تو وہ اذان دیتے ہیں کب؟ جب بلال کہتے ہیں ان کے اصبحت اصبحت، اذان دو، فإنک قد اصبحت اصبحت، صبح ہو گئی صبح ہو گئی، تب جا کر کے وہ اذان دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندھا بھی نابینا بھی جس کو وقت کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وقت کا تعلق تو آنکھ سے، گھڑی دیکھے گا یا دیکھے گا سورج کو کہ وہ ڈھلا کہ نہیں، ایک مثل سایہ ہوا کہ نہیں، سورج ڈوبا کہ نہیں، شفق غائب ہوا کہ نہیں، پاؤں پھٹا کہ نہیں فجر کا صادق کا، تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق آنکھ سے۔ لیکن اگر کوئی بینا اس کے ساتھ ہو، آنکھ والا اس کے ساتھ ہو، ثقہ امانت دار آدمی جو اس کو وقت سے باخبر کر دیا کرے اور اذان کے جگہ پہ کھڑا کر دیا کرے، تو الحمدللہ اندھا آدمی بھی عامہ بھی اذان دے سکتا ہے، جیسا کہ عہد نبی میں اذان ہوئی۔ اب یہ اذان، دو اذان، سحری کی الگ اور فجر کی الگ، یہ صرف رمضان کے اندر ہوتا تھا یا یہ کہ سال بھر؟ اگر کوئی سال بھر بھی دو اذان کا اہتمام کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور صرف رمضان کے اندر اہتمام کرے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہرحال یہاں جو اذان بلالی تھی وہ رات میں ہوتی تھی، لیرجع قائمکم یا لیرجع قائمکم، رجع یا ارجع دونوں کے بارے، تاکہ جو تمہارا قیام کرنے والا ہے وہ لوٹ جائے اور جو سویا ہوا ہے وہ جگ جائے سحری کرنے کے لیے۔ تو دو مؤذن ہوتے تھے، لیکن دونوں ایک وقت میں اذان نہیں دیتے، الگ الگ وقت میں، ایک فجر کاذب میں اذان دیتے تھے سحری کی، اور ایک دیتے تھے فجر صادق۔ تو دو مؤذن مسجد میں رکھا جا سکتا ہے، اب بقیہ وقت میں ایک ہی مؤذن ہوتے تھے۔ تو یہاں مدینے میں دو مؤذن تھے، اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکے کے مؤذن تھے، ایک سعد القرط نام کے ایک مؤذن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو قبا میں انہوں نے کئی مرتبہ اذان دی۔ یہی مؤذنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اچھا، جب اذان کی بات آئی تو یاد آیا کہ اذان دینا اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت، بڑی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا۔ اذان دینے میں اور پہلی صف میں جگہ پانے کی فضیلت کا اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو اتنے لوگ اس کے لیے تیار ہو جائے، یا اتنے لوگ پہلے سے جمع ہو رہے پہلی صف میں لینے کے لیے، کہ ان میں اولیت اور ترجیح کی جب کوئی صورت نظر نہ آئے تو قرآن اندازی کی نوبت آئی، کہ اگر کوئی صورت ترجیح کی نہ ہو سوائے قرآن اندازی کے، تو لوگ قرآن اندازی پر بھی آماد ہو جائے کہ نہیں قرآن لو، کہ کس کی آواز اچھی ہے، آواز کس کی اچھی ہے، کون رفیع الصوت ہے، کون جملوں کو صحیح ادا کرتا، اور اسی طریقے سے پہلی صف کے اندر لوگوں کی بھیڑ ہو جائے تو قرآن اندازی سے جگہ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں روایت ہے، المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ، سب سے اونچی گردن مؤذنین کی قیامت کے لیے
इसी तरीके से मुस्लिम की रवायत है, गालिबन ला यस्मा सौत मुअज्जिन, या मफहूम यह है कि मुअज्जिन की आवाज जहां तक जाती है वहां तक का इंस, जिन, और बाद रवायत में शजर हजर सब उसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। और भी फजीलत की हदीस आई। चौथी हदीस है जो इस बाब की आखिरी हदीस है हमारे सामने, वो ये है अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िना फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन को सुनो, यानी अजान देते हुए, नमाज के लिए अजान देते हुए सुनो, फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, तो तुम कहो वही कलिमात जो वो कहता है, उसी के मिस्ल कहो, मुअज्जिन के मिस्ल कहो। लेकिन मिसलियत यहाँ पर कलिमात की मिसलियत है, रफ़े सौत की नहीं, कि वो बुलंद आवाज से अजान दे रहा था, तुम लोग भी जवाब बुलंद आवाज से। रफ़े सौत में मिसलियत नहीं है, बल्कि कलिमात में मिसलियत है, जो वो कह रहा है वही कहो। यानी जब वो अल्लाह अकबर कह ले तो तुम कहो फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर अल्लाह। जब वो अशहदु अल्ला इलाहा कह ले फ़क़ुल, तो तुम कहो, इफ़ा तरतीब के लिए, जब वो कह ले तो कहो। जब यानी एक कलमा मुकम्मल कर ले, अल्लाहु अकबर तो कहो अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से वो कलमा कहता जाए और तुम उसको दोहराते जाओ, मिस्ल मा यक़ूल। लेकिन सही हदीस है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से सही मुस्लिम में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्लल हय अला तय, सिवा हय अल फलाह या अल फलाह की। ये तो उमूम बता रहा है कि तमाम कलिमात वही हम दोहरावे जो मुअज्जिन दोहराता है, कहता है, ये उमूम है, वही सारे कलिमात वही कह ले। मगर दलील इस्तिस्ना मौजूद है, खुसूसियत की दलील मौजूद है कि सिवाय हय अला तैन के, हय अला तैन यानी हय अल फलाह हय अल फलाह तस्निया, कि उसके जवाब में कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्योंकि वो पुकार रहा है तुमको आओ नमाज के लिए, तुम कहोगे कि आओ नमाज के लिए, तुम किसको पुकार रहे हैं? तो ये अकलन भी दुरुस्त नहीं है और नकलन भी दुरुस्त नहीं है, हदीस के भी खिलाफ है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्ना किया कि कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गलत काम से बचने और नेकी के काम को करने की, हौल कहते हैं गुनाह से बचने की ताकत को, और कुव्वत कहते हैं नेकी करने की तौफीक को, कुव्वत को। तो गोया कोई शख्स गुनाह से बच नहीं सकता, नेकी की बजावरी नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह की तौफीक शामिल हाल न हो, इल्ला बिल्लाह। वे अल्लाह ताला से इस्तिआनत आदमी इस कलमे में तलब कर रहा है। ये कलेमा बहुत फजीलत वाला कलेमा है, मुकम्मल तरीके से बंदा अल्लाह के सामने सरेंडर हो रहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बुराई से फेरने, गलत काम से फेरने और नेकी करने की तौफीक देने वाला अल्लाह सिर्फ तो ही। मुअज्जिन तेरा पुकार रहा है आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। हम नमाज के लिए, कामयाबी के लिए उस वक्त तक नहीं जा सकते, हमारे अंदर कोई अपनी कोई कुव्वत नहीं है जब तक कि तेरी तौफीक शामिल है हाल ना। तो ये इस्तिस्ना आया है। लेकिन कहा गया इज़ा समिअतुमुल मुअज्जिन, जब मुअज्जिन को सुनो, जब आवाज कान में पड़े तब। और इज़ा कलिमे आम है, जब जब सुनो। मान लीजिए कि आपके मोहल्ले की एक मस्जिद में अजान हुई और अभी आप नमाज में शामिल नहीं है, सुन्नत नहीं पढ़ रहे हैं, फिर दूसरी आजान दूसरी मस्जिद से आ रही है, तो आप आजान दीजिए ताकि सवाब आपको मिलता है, यहां तक कि आप नमाज में दाखिल हो जाए। अच्छा, नमाज की हालत में हो तो सही यह है कि अजान की कलिमात का जवाब नहीं देना है, क्योंकि खुद ही नमाज के अंदर क़िरात है, तस्बीहात है, जिक्र है, तैयात है, दरूद है। अगरचे बाज़ अहले इल्म ने कहा कि नहीं, अजान के जवाब नफिल नमाज में दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो भी जिक्रुल्लाह है। इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है। लेकिन इंशाअल्लाह राजिह कौल ये है कि अजान के कलिमात को नमाजी न दोहरा। और इसी तरीके से कोई बातुल खला में हो, क़ज़ाए हाजत कर रहा हो तो ना दोहरा। लेकिन अगर अचानक किसी को छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने में कोई हर्ज। लेकिन बाकायदा अजान के कलिमात को इरादे के साथ दोहराना, पूरे कलिमात को, यह क़ज़ाए हाजत के वक्त में दुरुस्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि जब मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो कुछ अहले इल्म ने कहा कि कहे सदक़्ता व बररता, तूने सच कहा, नेकी की बात कही। लेकिन ये भी साबित नहीं, इसलिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम से ही देगा।
اور اذان کا جواب دینا اقامت کا جواب نہیں ہے، کیونکہ مؤذن کہا گیا، اقامت کہنے والے کو مؤذن نہیں کہا جاتا، وہ اذان ہی کا جواب دینا، کیونکہ اذان کے بعد حدیث ہے کہ ثم صلوا علیہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے مسلم میں، اور اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب اذان کے کلمات کا جواب دے لو تو مجھ پر درود بھیجو، درود پڑھو، اور اس کے بعد ثم صلوا لی الوسیلہ، ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو تو تم کو میری شفاعت حاصل ہوگی، ثابت ہو جائے گی۔ اور بعض روایت میں مسلم کی ہے کہ اس کے بعد اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، یہ بھی کہہ سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کلمات تو مقیم اقامت کہنے والے کی جواب میں نہیں کہا جا سکتا۔ اقامت ختم ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی طرف التفات کرتے تھے، تقدموا تاخروا استووا، صف درست کر لو، سد الخلال، اور جب صف بندی مکمل ہو جاتی تو آپ تکبیر تحلیلہ کہتے۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں اذا سمعتم النداء ہے، اور ندا اذان اور اقامت دونوں کو کہتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اذان کی مراد ہے، مؤذن کا جواب دینا چاہیے، مقیم کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے قد قامت الصلاۃ کا جواب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کہے اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ نماز کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اقامت کے جواب کی کوئی واضح حدیث نہیں ہے۔ اذا سمعتم المؤذن، جب مؤذن کو سنو اذان دیتے ہوئے، پکارتے ہوئے، وقولوا مثل ما یقول۔ اب ایک بات چلتے چلاتے یہ کہہ دے کہ اذان میں تکرار اور اقامت کے اکثر کلمات میں فرد ہے، وطر ہے، ایک ایک دفعہ پکارنا ہے، کیونکہ اذان غائبین کو بلانے کے لیے ہوتی ہے اس لیے تکرار، اور یہاں اقامت تو جو مسجد میں موجود لوگ ہیں ان کو خبردار کرنا ہے کہ صاحب صف لگاؤ، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، امام مصلی پر آ رہا ہے یا آ چکا ہے، تو اس لیے وہاں پر اکہری اقامت کہی جاتی ہے لیکن دوہری اذان کہی جاتی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو پہلا سوال ہے شیخ، اگر جی۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو اور پورا دن پڑھنا بھول گئے، رات میں یاد آیا عشاء کے بعد، ایک منٹ شیخ، رات میں یاد آیا عشاء کے بعد یا اگلے دن، تو کیا قضا کر سکتے یا ایک نماز کتنے دن کے بعد کر سکتے؟ جب یاد آئے، من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کوئی نماز چھوڑ کر کے سو گیا ہو یا کوئی نماز بھول گیا ہو تو جب یاد آئے اسی وقت اس کو ادا کرے، جو جب یاد آئے، چاہے مکروہ وقت ہی کیوں نہ ہو، عصر کے بعد ہی کیوں نہ ہو، جب یاد آئے، ایک دن کے بعد یاد آئے، 2 دن کے بعد یاد آ جائے، 1 سال کے بعد ہی یاد آ جائے کہ فلاں تاریخ کی ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، ارے وہ، تو اس کو اسی وقت میں دہرایا جب یاد۔ جی اگلا سوال ہے شیخ، امام کے سامنے دیوار ہے بٹ تھوڑی دور ہے، تو کیا امام سامنے سترا رکھے؟ نہیں، امام کو چاہیے کہ دیوار سے قریب ہو لے، سجدہ گاہ اور دیوار کے درمیان میں ایک بالش یا اس سے تھوڑی سی زیادہ جگہ رکھے جس میں ایک بکری گزر جانے کی جگہ بنتی ہو، 12 انچ 18 انچ 12 انچ 18 انچ کا فاصلہ ہو دیوار کے درمیان، اور اگر اس سے زیادہ دوری پر اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر سترا رکھے۔ جی بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھے یا گھر میں جماعت بنائے؟ ہاں، اگر صحیح العقیدہ امام نہیں ہے اور عقائدی بدعت ہے، عملی بدعت نہیں ہے، تو پھر ایسے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں، خاص کر جب وہ بدعت کا پرچارک ہو، بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح العقیدہ آدمی کی لوگوں کی مسجد کو تلاشے اور اہتمام کرے وہاں جانے کا۔ لیکن اگر کہیں نہیں ہے، جس محلے میں یا جس شہر میں یا جس قصبہ قریہ میں رہتا ہے سب ویسے ہی بدعتی ہے، قبر پرست ہے، تو اپنے بال بچوں کے ساتھ جماعت گھر میں ہی ادا کرے، جماعت سے نماز ادا کرے۔ اگلا سوال ہے شیخ، میرا سوال ہے کہ بچپن میں ہمیں بتایا تھا کہ عشاء کے 17 رکعت ہے، حال ہی میں معلوم ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہر نماز میں کتنے رکعت ہے، برائے کرم بتائیے۔ فرض نمازیں تو 17 رکعت ہے، 4 رکعت ظہر میں فرض ہے، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، 11 اور 4 رکعت، عشاء میں 15 اور 2 رکعت، فجر میں 17 رکعت فرض، اور سنت موقدہ، سنت رواتب، ثابت سنت ہے جس کو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے،
سوائے سفر کے، وہ 10 یا بعض روایت کے مطابق 12 ہے. 4 رکعت ظہر سے پہلے یا 2 رکعت ظہر سے پہلے. اگر 4 پڑھیں گے تو 12 رکعت سنت موقدہ ہوگی. 2 رکعت ظہر کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2. تو عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے. اور وتر آپ 1 رکعت پڑھے، 3 رکعت پڑھے، جتنا چاہے پڑھے، 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، وتر کے نام پر آپ پڑھ سکتے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اگلا سوال ہے، شیعہ کی اذان کو دہرانا چاہیے کیا؟ نہیں دوبارہ، اس میں کلمات کچھ دوسرے بھی داخل کیے گئے ہیں جو مسنون کلمات ہے، اس سے ہٹ کے ان کی اذان. جی اگلا سوال ہے شیخ، جاب کی پلیس میں دھیمی آواز میں اذان دے کے نماز پڑھے بہتر ہے، پڑھتو ہیں. اچھا جی بہتر ہے، بہتر ہے. سفر میں ہو تو آدمی اذان دے دے، یا آفس میں اگر کچھ اور بھی مسلمان ہیں تو دے دے. اگر کوئی شر پیدا نہیں ہوتا ہو، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہو غیر مسلموں کی طرف سے، تو بہتر ہے. ورنہ ایک دوسرے کو باخبر کر دے، الارم سب کے پاس ہو، وقت مقرر کر لے اور مل کر نماز پڑھ لے. اگر وہاں سے مسجد دور ہو یا جاب کا تقاضا ہو کہ مسجد آپ جا نہیں سکتے ہیں اور قریب میں مسجد نہیں ہے، تو وہاں سے بات کر لے اگر ممکن. یرحمک اللہ. یہدیکم اللہ. جی اگلا سوال ہے شیخ، کیا اگر ترجیح والی اذان کہی گئی ہو تو اقامت بھی دوہری الفاظ کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی احیاء سنت کے لیے اقامت بھی دوہری ہونی چاہیے. جی یہ شرط نہیں ہے کہ اگر ترجیح کرے تو ہم دوہری اقامت ہی کہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشروط اور مربوط نہیں، لیکن دوہری اقامت بھی کہی جانی چاہیے کبھی کبھار احیاء سنت. جی جب اذان کا جواب دینا ہو اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہو تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے؟ نہیں ہے، اس وقت ثابت نہیں ہے. جو کلمات ہیں وہی دہرائی. بعد میں درود تو آ ہی رہا ہے، صلاۃ تو آ ہی رہا ہے نبی پر. جب اذان دے کے جواب دے کر کے فارغ ہو جائے تو خود مؤذن بھی اور غیر مؤذن بھی سب درود پڑھے، دعائے وسیلہ کہے، اللہ رب هذه الدعوۃ التامہ، انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق لاؤ. جی شیخ کنٹینیو کرے شیخ سوال کو. کر سکتے ہیں، 2 منٹ اور. جی اچھا، احناف کے پاس اقامت 2 بار ہوتی ہے، کیا یہ بھی حدیث ہے؟ آپ کا حلق 2 بار اقامت کی حدیث ہے، وہی ابو محذورہ کی. لیکن پھر ابو محذورہ کی اذان نہیں دیتے وہ، جبکہ ہم کہتے کہ آپ اقامت کہتے ہیں ابو محذورہ کی، تو کبھی اذان بھی تو لیجیے، کیونکہ جس حدیث کے اندر اقامت دوہری کہنے کا ابو محذورہ کے یہاں ذکر ہے، وہیں اذان میں ترجیح بھی ہے، تو ترجیح کے تو آپ قائل نہیں. تو اقامت لیتے ہیں بلال کی، اذان لیتے ہیں بلال کی، اقامت لیتے ہیں آپ ابو محذورہ کی. جی کچھ لوگ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے خلیل بھائی انشاءاللہ یہ ٹاپک کے باہر سوال ہے، تو ہم پہلے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال لیں گے. غیر موقدہ سنت جیسے مغرب میں پہلی والی سنت بھی قضا کر سکتے کیا؟ نہیں، اس کا وقت ہے جو سنن مطلقہ ہے، اس کی قضا نہیں، اللہ یہ کہ آدمی کا وظیفہ ہو، رات کا وظیفہ ہو تہجد کا، تو اس کو کرے. لیکن کبھی وہ پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھے، تو اس لیے ایسی سنتوں کی قضا کی ضرورت نہیں. جی اگلا سوال ہے شیخ، محلے کی کوئی ایک مسجد کی اذان کا جواب دے دینا کافی ہے کیا، یا ہر اذان پر جواب دے؟ نہیں، اذا سمعت مؤذن، اذا کلمہ عام ہے، جب جب سنو تو اذان دو. اب یہ حکم استحبابی ہے، واجب نہیں ہے، راجح قول. تو ایک اذان کا جواب اگر آپ نے دیا تو دوہری اذان کا بھی جواب دیجیے. اگر مشغول نہیں ہے نماز میں تو بہتر ہے، تاکہ آپ کو ثواب ملے. جتنی مرتبہ دوہرائیں گے اتنی مرتبہ ثواب ملے گا آپ کو. درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وسیلے کی دعا. لیکن یہ اذان کا جواب دینا راجح قول میں مستحب ہے، واجب نہیں. جی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمدن نبیا بولنا صحیح قول سے یہاں پہ ثابت ہے نہیں، کیا؟ یہاں پہ نہیں ہے. اذان دینے کے بعد، اذان کا پورا جواب دینے کے بعد درود پڑھے، دعائے وسیلہ پڑھے، اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ اذان کے کلمات کا جواب دینے، درود پڑھنے، دعائے وسیلہ مانگنے کے بعد
یہ کلمہ کو پڑھنا چاہیے. جی کیا نیچے عورت دان جی کیا عورت گھر میں نماز ادا کرتے وقت سری اقامت کہہ سکتی ہے؟ کہنا چاہے تو کہہ سکتی ہے ورنہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے. جی اگلا سوال ہے شیخ. شیخ کیا لیڈی پروفیسر کالج میں جہاں نماز کا کوئی انتظام نہیں اور تقریباً غیر مسلم ہے تو کیا ایسی صورت میں وقت سے 5 منٹ پہلے ظہر پڑھ کے کالج جا سکتے ہیں کیونکہ کالج میں ہرگز ظہر کا ٹائم ہے؟ ہرگز نہیں. 5 منٹ تاخیر سے جائے یا جاتے ہوئے ہی کسی کمرے میں خاص حجرے میں نماز پڑھ لیں، لیکن جی نماز 5 منٹ پہلے نہیں ہو سکتی، وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی اور نہ وقت سے پہلے اذان دی جا سکتی. جی سبحان اللہ. جی شیخ سترے کا سائز بعض نے کہا ہے کہ 1 سے 1.5 میٹر ہونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ لا بارک حول اللہ ولا فیک. قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کی جو لکڑی ہوتی تھی پیچھے والی جس پر ٹیک لگاتا تھا آدمی، آدھی پیچ تک ہوتی تھی کمر سے لے کر کے یا سرین سے لے کر کے جہاں مقد ہے بیٹھنے کی جگہ وہاں سے لے کر کے پیٹ ٹکانے تک، 1 ہاتھ ہو یا اس سے بھی کم ہو، مٹھی بند کر کے 1 ہاتھ، 15 انچ 18 انچ. جی جی شیخ ایک آخری سوال ہے اور ٹاپک کے ہٹ کے ہے شیخ، پوچھ سکتے ہیں شیخ؟ بولیے بولیے. جی کچھ لوگ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے اور ان کے چپل وغیرہ ہے اور ان لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ منہ مبارک وہی ہے جس کو منہ مبارک آپ کہہ رہے ہیں. نبی صاحب کا منہ مبارک ہے یا یہ نالے مبارک وہی ہے؟ اس کی اتھینٹسی سوالیہ نشان کے گھیرے میں، اس لیے اتنے زمانے کے بعد یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کو وہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ گویا کہ کمانے کا ذریعہ ہے یا لوگوں کے لیے گوڑک دھندا بن گیا ہے، اسی لیے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی سوال نہیں ہے شیخ؟ وباللہ التوفیق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون